السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا مال ہو کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کر سکیں، اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کر سکیں، اور جب کسی غریب کی مدد کرنے کا موقع آئے تو یہ سوچنا نہ پڑے کہ میرے پاس خود کچھ نہیں ہے؟ لیکن ذرا رکیے، اسلام آپ کو امیر بننے سے نہیں روکتا، بلکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مال کیسے کمایا جائے، اور سب سے بڑھ کر مال کو اپنی زندگی کا مالک بننے سے کیسے بچایا جائے۔ کیونکہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مالدار ہو کر اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مالدار ہو کر اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں۔ فرق صرف مال کا نہیں ہوتا، فرق اس بات کا ہوتا ہے کہ مال ہاتھ میں ہے یا دل میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے اسلام کے مطابق امیر بننے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتاؤں گا جسے سمجھنے کے بعد آپ دولت کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ نیکی کا ذریعہ بنانا شروع کر دیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات، حلال کمائی کو اپنی پہلی ترجیح بنائیں۔ اسلام میں دولت حاصل کرنا منع نہیں ہے۔ منع یہ ہے کہ دولت حاصل کرنے کے لیے حرام راستہ اختیار کیا جائے۔ سود، دھوکہ، جھوٹ، خیانت، رشوت اور حرام کاروبار سے حاصل کیا ہوا مال بظاہر بہت زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں، حرام مال میں برکت اور حقیقی سکون نہیں ہوتا۔ ایک مسلمان کے لیے پہلا اصول یہ ہونا چاہیے، کم کماؤ لیکن حلال کماؤ، کیونکہ حرام کا مال انسان کو امیر دکھا سکتا ہے لیکن خوشحال نہیں بنا سکتا، اور حلال کمائی کبھی کبھی کم ہوتی ہے لیکن اس میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ انسان تھوڑے مال میں بھی سکون محسوس کرتا ہے۔ یاد رکھیں، رزق صرف پیسے کا نام نہیں، رزق میں سکون بھی ہے، صحت بھی ہے، عزت بھی ہے، نیک اولاد بھی ہے، اور اللہ کی برکت بھی ہے۔ دوسری بات، صرف دعا نہ کریں، کوشش بھی کریں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں امیر بننا چاہتا ہوں، میرے لیے دعا کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی نئی کوشش نہیں کرتے، نہ کوئی ہنر سیکھتے ہیں، نہ اپنی قابلیت بڑھاتے ہیں، نہ کوئی نیا راستہ تلاش کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میری قسمت خراب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے، اگرچہ دونوں میں خیر ہے۔ جو چیز تمہیں فائدہ دے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو، اللہ سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو۔ یہ حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 2664 میں ہے۔ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فائدہ دینے والی چیز کے لیے کوشش کرو، یعنی صرف خواب دیکھنے سے دولت نہیں آتی۔ دعا کے ساتھ کوشش چاہیے، اللہ پر توکل کے ساتھ محنت چاہیے، اور محنت کے ساتھ صبر چاہیے۔ اگر آج آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں تو ہنر سیکھیں۔ اگر آپ کا کاروبار چھوٹا ہے تو اسے بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں
تو اپنی قابلیت بڑھائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، دماغ دیا، وقت دیا اور صلاحیتیں دی ہیں۔ ان صلاحیتوں کو حلال رزق کے لیے استعمال کرنا بھی نیکی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تیسری بات، وقت کو ضائع کرنا چھوڑ دیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے، بہت سے لوگ اس لیے پیچھے نہیں رہتے کہ ان میں قابلیت نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ گھنٹوں موبائل، گھنٹوں فضول ویڈیوز، گھنٹوں دوسروں کی زندگی دیکھتے ہیں، لیکن اپنی زندگی بدلنے کے لیے چند منٹ بھی نہیں۔ یاد رکھیں، جو شخص وقت کو ضائع کرتا ہے، وقت بھی اسے ضائع کر دیتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی مالی حالت بدلنا چاہتے ہیں تو ہر دن خود سے 3 سوال کریں: آج میں نے کیا نیا سیکھا؟ آج میں نے اپنی قابلیت میں کیا اضافہ کیا؟ اور آج میں نے اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے کیا قدم اٹھایا؟ چھوٹے قدم، لیکن روزانہ کے قدم۔ کچھ عرصے بعد یہی چھوٹے قدم ایک بڑی تبدیلی بن جاتے ہیں۔ چوتھی بات، صدقہ کو دولت کم ہونے کا سبب نہ سمجھیں۔ یہاں دنیا اور اسلام کی سوچ میں بہت بڑا فرق ہے۔ دنیا کہتی ہے پیسہ بچاؤ، کسی کو مت دو ورنہ تم غریب ہو جاؤ گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ آپ ذرا سوچیں، جس مال میں صدقہ شامل ہو، اس مال میں اللہ کی برکت شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس زیادہ مال نہیں، تب بھی صدقہ کریں۔ ضروری نہیں کہ آپ ہزاروں روپے دیں، کس بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی ضرورت مند کی مدد کر دیں، کس پریشان انسان کے لیے آسانی پیدا کر دیں۔ یاد رکھیں، صدقہ صرف مال سے نہیں ہوتا، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، اور کس کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ پانچویں بات، مال کا مقصد صرف اپنے لیے نہ رکھیں۔ اب ذرا اپنے دل سے ایک سوال کریں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ مال عطا کر دے تو آپ اس مال کا کیا کریں گے؟ صرف مہنگی گاڑی، صرف بڑا گھر، صرف مہنگے کپڑے، یا پھر اپنے والدین کے لیے آسانی پیدا کریں گے، کسی غریب کی مدد کریں گے، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں گے، کسی طالب علم کے تعلیم کا خرچ اٹھائیں گے، کسی بیمار کے علاج میں مدد کریں گے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مال ایک نعمت بن جاتا ہے، ورنہ مال صرف ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے مال دیتا ہے، اسے یہ بھی دکھاتا ہے کہ وہ اس مال کو کہاں خرچ کرتا ہے۔ چھٹی بات، حسد چھوڑیں، اپنا راستہ بنائیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے، کچھ لوگ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر خوش نہیں ہوتے۔ وہ سوچتے ہیں اس کے پاس اتنا پیسہ کیسے آ گیا، اس کا کاروبار کیوں چل رہا ہے، اسے کامیابی کیوں مل رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، دوسروں کی کامیابی سے حسد کرنے میں آپ کا اپنا وقت ضائع ہوتا ہے۔ اس کے بجائے ان سے سیکھیں، کس کی کامیابی دیکھ کر کہیں یا اللہ اسے برکت دے اور مجھے بھی حلال راستے سے عطا فرما۔ دوسروں کی کامیابی آپ کی ناکامی کا ثبوت نہیں ہے،
اللہ تعالی ہر انسان کے لیے الگ وقت مقرر کرتا ہے، کس کو جلدی ملتا ہے، کس کو دیر سے، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان حلال راستے پر قائم رہے۔ ساتویں اور سب سے اہم بات، اللہ پر بھروسہ۔ دولت کمانے کے لیے محنت کریں، کاروبار کریں، ہنر سیکھیں، نئے مواقع تلاش کریں، لیکن اپنے دل میں یہ یقین ہمیشہ رکھیں کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ آپ کا مالک کوئی انسان نہیں، آپ کا رازق کسی کمپنی کے ہاتھ میں نہیں، اور آپ کی تقدیر کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ چاہے تو بند دروازے کھول دے، اللہ چاہے تو تھوڑے مال میں برکت دے دے، اور اللہ چاہے تو ایک چھوٹا سا کام آپ کی پوری زندگی بدل دے۔ لیکن شرط یہ ہے، حلال راستہ اختیار کریں، کوشش کریں اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ آخری اور سب سے اہم بات، میرے بھائیوں اور بہنوں، امیر بننے کی خواہش بری نہیں ہے، لیکن اپنی نیت کو درست ضرور کریں۔ دل سے یہ دعا کریں، یا اللہ مجھے اتنا عطا فرما کہ میں تیرے بندوں کے کام آ سکوں، کیونکہ اصل امیری بینک بیلنس کا نام نہیں، اصل امیری دل کے سکون کا نام نہیں، اور حقیقی کامیابی یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا مال ہے، بلکہ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ کے مال سے کتنے لوگوں کی زندگی آسان ہوئی۔ اس لیے یاد رکھیں، حلال کمائی کریں، محنت کریں، وقت کی قدر کریں، صدقہ کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور کبھی بھی حرام راستے سے امیر بننے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ حرام مال انسان کے ہاتھ میں تو آ سکتا ہے، لیکن دل میں سکون نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں حلال رزق عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمیں دوسروں کا محتاج نہ کرے، اور ہمارے مال کو دنیا میں بھی ہمارے لیے خیر اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حلال اور بابرکت رزق عطا فرمائے تو کمنٹس میں لکھیں، یا اللہ مجھے حلال رزق اور اس میں برکت عطا فرما۔ آمین۔